نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عظیم مذہب کے عظیم پیروکاروں، سلام علیکم طبتم۔ اب سن رہے ہیں مختلف واقعات، مختلف اسلامک سلسلے، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم رجب شریف کی فضیلت اور اس کا وظیفہ، مختصر وظیفہ جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے کہ رجب کو اللہ تعالیٰ نے کیا فضیلت عطا کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اس مہینے میں دعا کی، کیا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی شہر رمضان، اے اللہ ہمارے لیے برکت نازل فرما رجب کے اندر اور شعبان کے اندر، اور پہنچا دے ہمیں رمضان پاک تک، رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، کیونکہ جس بندے کو رمضان مل جاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمام گناہوں سے بری فرما دیتا ہے۔ اور دراصل یہ رجب اور شعبان جو ہیں، جو مہینے رمضان کے پہلے آ رہے ہیں، یہ رمضان کی تیاری کے لیے ان مہینوں کو رکھا گیا ہے۔ رجب لفظ جو آپ سنتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے۔ رجب کا کیا مطلب ہے؟ تعظیم۔ رجب کا معنی کیا ہے؟ تعظیم۔ اور رجب ترجیب سے بنا ہے، اور اگر آپ اس کے معنی علیحدہ علیحدہ کریں تو را سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور جیم سے مراد اللہ تعالیٰ کی جود و بخشش ہے، اور با سے مراد بر یعنی نیکی، جو آپ چوتھے سپارے میں پڑھتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو دراصل یہ تین لفظ جو حرف جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، اس کے اندر ہی یہ آپ کو پیغام مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مہینے میں، وہ تو ہر وقت ہی رحمت برستی ہے، لیکن خاص رحمت اس لیے برس رہی ہے کہ ان 2 مہینوں کے آگے رمضان آ رہا ہے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ رجب کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ نے 30 کلمہ پڑھنا ہے، 30 کلمے کی کثرت کریں تاکہ رمضان آنے تک دل جو ہے وہ پاک ہو۔ 30 کلمے کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت ڈالی ہے کہ یہ انسان کو اندر سے دھو دیتا ہے، غلط خیالات سے انسان کو بچاتا ہے۔ 30 کلمہ کثرت سے پڑھیں، حتیٰ کہ یہاں تک بزرگوں نے فرمایا کہ جب آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں تو 30 کلمہ ضرور پڑھیں۔ تو اس کے اندر آپ نے کثرت 30 کلمے کی کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے آپ نے کہ اس رات میں، یعنی جیسے آج چاند رات ہے، اگر آپ آج نہ پڑھ سکیں تو کل پڑھ لیں، یعنی آج تو یہ پیغام آپ کو انشاءاللہ ملے گا، کل پہلی ہو جائے گی رجب کی۔ تو رجب میں آپ کیا کریں کہ نماز پڑھیں 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں، اور اس کے اندر آپ یہ حاجت کے نفل پڑھیں، اور اس کے اندر 3 مرتبہ قل هو الله احد اور 3 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ قل شریف پڑھ لیں، پھر دوسری میں اسی طرح کر لیں۔ تو یہ آپ نے حاجت کے 2 کا نفل پڑھنی ہے۔ اور اس میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ رجب کا چاند جب آپ کو اطلاع ملے تو سب سے پہلے آپ قرآن مجید کو دیکھیں۔ قرآن مجید کو چاند نکلتے ہی دیکھنا یہ برکت کا باعث ہے۔ وضو کر کے قرآن کی کوئی نہ کوئی آیات، کوئی نہ کوئی صورت ضرور پڑھیں۔ اس مہینے کے اندر سورہ یاسین، سورہ مزمل کی کثرت کریں، سورہ یاسین اور سورہ مزمل کی کثرت کریں۔ اور دراصل کیا شاہ فرمایا کہ یہ مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ کیا ہے کہ یہ دراصل ترجیب، یعنی پہلے لوگ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اپنی رجب کے مہینے کے اندر جب وہ خرمے یعنی کھجوروں کے جو درخت ہوتے تھے ان کے گرد وہ ایک ایسا سلسلہ بار لگا دیا کرتے تھے لکڑی کی کہ اس درخت کو کوئی چھیڑ نہ سکے اور ان کو اس درخت کو سہارا رہے۔ تو رجب کا مہینہ، رجب نام اسی سے ہے، ترجیب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سہارا دے، چیز کو خراب ہونے سے بچائے۔ اور دراصل یہ رجب کے اندر جب آپ نیکیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے رمضان کی مہینے کی نیکیوں کو سہارا دیتا ہے، کہ آپ کے لیے ایک ایسا سلسلہ بن جاتا ہے کہ آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ پھر ضائع نہیں ہوتی۔ تو ترجیب اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اللہ کے قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو اپنا مہینہ شاہ فرمایا۔ اور شعبان کا مہینہ آقا علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک حبیب کی پاک امت کو عطا فرمایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا سلسلہ آ رہا ہے، اس کے بعد نبی کریم کا، اور اس کے بعد امت کا۔ جس بندے نے اس مہینے میں اپنے آپ کو
روزے رکھنے کی عادت ڈال لی، نماز قرآن کا پابند کر لیا، وہ رمضان کے اندر کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ قضا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تیاری کے 2 مہینے دیے آپ کو، اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے، 30 کلمہ زیادہ پڑھنا ہے، سورہ یاسین سورہ مزمل کی کثرت کریں، اور ایک وظیفہ کیا کہ 30 مرتبہ، جیسے آج پہلی ہے، کل آپ مغرب کے بعد اس وظیفے کو کریں کہ آپ نے 30 مرتبہ سورہ الکوثر جو ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے، سورہ الکوثر۔ اور کوثر پڑھتے ہوئے آپ نے اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کی کے کناروں کے اوپر لگانا ہے، اس کو آپ نے سین نہیں پڑھنا بلکہ اس کو آپ نے سا پڑھنا ہے، جس کے اندر سیٹی کی آواز نہ ہو، کیونکہ جو کوثر ہم لوگ پڑھتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے کمی، اور جو کوثر اللہ تعالیٰ نے تاری سا کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کثرت، اتنی کثرت جو ناپی اور تولی نہ جا سکے۔ تو بس یہ مختصر وظیفہ ہے، جس بندے نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں برکت عطا کرے گا، اس کے آنے والی بلاؤں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا، اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش سے اس کو وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر وظیفے ہیں، پڑھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جب آپ کا ایک وظیفہ کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ کو دوسرا وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ وظیفہ آپ کے ساتھ ساتھ تمام زندگی رہتا ہے۔ سورہ کوثر کی کثرت کریں، 30 کلمے کی کثرت کریں، سورہ یاسین سورہ مزمل کی کثرت کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا کرے گا۔ اور انشاءاللہ اب جیسے جیسے مہینے آتے جائیں گے ویسے ویسے ان کی فضیلتیں جو ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے۔ اور اس کے اندر روزہ رکھنا، جیسے اب کل پہلی ہے، کئی لوگ الحمدللہ وعدہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نیکی دے گا وہ رکھیں گے، اور اس ایک روزے کو رکھنا 1 سال کے برابر کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ دعا ہے یاسین۔